میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کے کتنے درجے ہیں اور شب بارات کی نسبت سے ذرا واضح کر دیں کہ توبہ کا کیا طریقہ صحیح۔ توبہ کے 3 درجے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بیان کی۔ پہلا درجہ ہے برائی سے نیکی کی طرف، یہ ہے گناہ گاروں کے لیے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، وہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے جسے کہتے ہیں نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف۔ ایک آدمی پہلے نیک ہے لیکن وہ اس میں مزید بہتری لانے کے لیے خواہاں ہے۔ بڑی خوبصورت بات بزرگوں کی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے نزدیک گناہ قرار پاتے ہیں۔ یعنی یہ درجے درجے کی بات ہے نا۔ ایک آدمی اگر فرض پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے، نوافل چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ ہم سنت مؤکدہ چھوڑتے ہیں نا، اکثر رہ جاتی ہے ہم سے، ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اور اگر پیر میر علی شاہ صاحب عصر کی سنتیں چھوڑ دیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میر علی صاحب میری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ تو اپنے اپنے درجے ہیں۔ تو ایک گناہ سے نیکی کی طرف پہلا درجہ، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف، اور تیسرا درجہ جو توبہ کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ ہے کہ اللہ کے قرب کی ایک منزل نصیب ہوئی ہے تو اس سے اگلی منزل کی طرف سفر کیا جائے۔ یہ خواص الخاص کا مقام ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک حدیث پاک جو ہے، یہ وہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم سے غالباً پوچھا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ مکالمہ تھا کہ مولانا جلال الدین رومی ذرا یہ بتائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث پاک میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ استغفار تو گناہوں سے ہوتا ہے، نبی کس چیز سے استغفار کرتا ہے؟ نبوت تو معصوم ہوتی ہے، پورے کا پورا ایک عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ عصمت اللہ خود فرماتے واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ عقیدہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، نبوت کی زبان سے تو کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا جب تک اللہ کی وحی نہیں اترتی۔ تو یہ پھر استغفار کس سے ہے؟ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے جس کا مولانا روم نے جواب دیا۔ اس کو مثال کے ذریعے سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک دن میں 1000 روپیہ کماتا ہے اور اسے پتہ چلے کہ اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس کے ذریعے سے 10,000 کما سکتا ہے، تو یقیناً اسے گزرے ہوئے لمحے پر ندامت ہوگی کہ مجھے اپنی صلاحیت کا ادراک نہیں تھا، مجھے اپنے مقام کا جو ہے وہ اس کا عرفان نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پھر وہ شخص جو 10,000 کماتا ہے اگر وہ سمجھ لے کہ میں تو اس سے 1 لاکھ کما سکتا ہوں تو یقیناً اس کے لیے وہ گزرا ہوا وقت جو ہے وہ باعث ندامت ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں کل یوم ھو فی شان، ہر لمحے وہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، ایک نئی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا گزرا ہوا لمحہ جو ہے وہ اس سے اگلا لمحہ بہتر ہوگا۔ ہر لمحے آپ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفان کی اگلی منزل طے کرتے نا تو پچھلے مقام پر نظر پڑتی تو آپ استغفار فرماتے۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ برے صغیر میں پری پارٹیشن کی بات ہے، مناظرے ہوتے تھے، ہندو پنڈت متحرک ہوتے تھے، ادھر سے عیسائی مشنریز متحرک ہوتی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک ہندو پنڈت متحرک تھا اور ایک مسلمان عالم تھا۔ اب مناظرہ ہوا، وہاں ہندو اکثریت سے تھے۔ اب ہندو پنڈت نے مسلمان عالم سے سوال پوچھا جناب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ تو اس مسلمان عالم نے کہا جی بالکل پڑھتے تھے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا پھر زندگی کے آخری ایام میں بھی نماز پڑھی ہے؟
تو انہوں نے کہا جی بالکل، آخری ایام کیا، آخری لمحات میں بھی اللہ کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا اتنا تو بتائیں کہ پھر نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی آپ کے نبی بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نبی بھی پڑھتے تھے۔ تو وہ پنڈت اب اپنی چوٹ کرنے لگا اور کہا سورہ فاتحہ اتنا تو قرآن مجھے بھی آتا ہے، سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے نبی صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے رہے اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے انہوں نے، تو آخری لمحے تک ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے تو دعا مانگتے رہے، اور آپ بھی 1300 سال سے وہی کام کر رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی صراط مستقیم نہیں ملا۔ جب آپ کو نہیں ملا، آپ کے نبی کو نہیں ملا، تو دوسروں کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ اب جب اس نے چوٹ کی، نہ ہندو اکثریت میں تھے، نعرے لگ گئے، مسلمان عالم کے چہرے سے پسینہ اترنے لگا اور وہ پریشان ہوا اور خاصا ڈسٹرب ہوا۔ اسی دوران ایک 14 سال کا نوجوان اس مجمع میں انٹر ہوا اور اس نے پنڈت سے آ کر کہا پنڈت جی اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ پنڈت بڑے ضام میں تھا، تکبر میں تھا، اس نے کہا ہاں ہاں ضرور کہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے کسی بڑے کو بھی لے آئیں۔ اس نے چوٹ لگائی پھر تو وہ نوجوان مسلمان کے پاس، عالم کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ تو وہ تو پہلے ڈسٹرب تھے، تو عالم میں ایک حیرت میں مبتلا تھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ خیر وہ آئے اور انہوں نے پنڈت کو مخاطب کیا، پنڈت جی ذرا یہ بتائیں کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ اب وہ پنڈت کہنے لگا آپ کے قرآن میں ہے، آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ تو وہ نوجوان 14 سال کا جو نوجوان ہے اس نے کہا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ یہی ہم ریلیشن ڈسکس کر رہے ہیں نا، بندہ اور خدا، جو بندے کو خدا تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس نے پنڈت نے کہا جی بالکل میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے، جو منش کو بھگوان تک پہنچا دے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب وہ نوجوان متوجہ ہوا اور کہا پنڈت جی اب میری بات ذرا غور سے سننی ہے۔ بڑی خطیبانہ آہنگ میں پھر اس نے گفتگو شروع کی، میری بات اب غور سے سننی ہے، اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ کی عقل کا قصور ہوگا۔ اب سارے متوجہ ہو گئے کہ ایک 14 سال کا نوجوان ہے اور اس نے پنڈت کو وقت ڈال دیا ہے۔ تو کہا پنڈت جی آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو ایک مورتی کی شکل میں ہے، ایک نظر میں آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی اوپر سے نیچے تک آپ اس کو پا لیتے ہیں۔ ہم جس پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں اس کی شانوں کی اور معرفت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے، وہ تو غیر متناہی ہے۔ ایک درجہ معرفت کا طے کریں تو آگے 1000 درجے دعوت نظارہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ احساس برانگیختہ کرتے ہیں ابھی تو پروردگار ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ساری زندگی بھی بندہ رب کی عبادت کرتا رہے اور معرفت کے درجے طے کرتا رہے، وہ یہی کہتا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، پروردگار ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ہم اس طرح تیری معرفت نہیں پا سکے جس طرح کے معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ تو اس کی شانیں لامحدود ہیں، اس کی عظمتیں لامحدود ہیں، اس کی تجلیات لامحدود ہیں، اور وہ ہر لمحے نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو کس کے بس میں ہے کہ اس کی ساری شانوں کا احاطہ کرے؟ تو زندگی کے آخری سانس تک بندہ قرب کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ قرب کی منزلیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ فکانہ قاب قوسین او ادنا کا درجہ انہی کو نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہر لمحہ نیا طور نئی بر کے تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال توبہ کے 3 درجے ہیں، گناہ سے نیکی کی طرف، نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف، اور پھر بلند تر نیکی سے آگے قرب خداوندی کی طرف۔ یہ 3 درجے ہیں، اور اگر ہم ہر درجے کو اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یقیناً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔